سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قمری سال 1446 کا اختتام ہو چکا ہے اور قمری سال 1447 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج یکم محرم الحرام 1447 ہجری ہے۔ اسلامی سال کا آغاز بھی قربانیوں سے ہے اور اسلامی سال کا اختتام بھی قربانیوں سے ہے۔ اسلامی سال کے اختتام پر ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو خلیفہ سوم، داماد رسول، مظلوم مدینہ، جامع القرآن سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور اسلامی سال کے آغاز پر ہی یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم سسر رسول مکین جنت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ شہید کیے گئے۔ چنانچہ اسلامی تاریخ کا ہر مہینہ شہداء کے خون سے رنگین ہے۔ میں چند باتیں بطور تمہید کے اسی عنوان پر عرض کر کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور فضائل آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمر تھا، کنیت ابو حفص تھی، لقب فاروق تھا، والد کا نام خطاب تھا، اور نبوت کے 7ویں سال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے والے مسلمانوں میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر 40واں تھا، یعنی ان سے پہلے 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور 40ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کا مسند حوالے کیا گیا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال 6 مہینے 12 دن تک اس مسند خلافت پر رہے، اور اس دورانیے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی سلطنت کی سرحدیں 22 لاکھ مربع میل تک پھیلائی، یعنی 22 لاکھ مربع میل زمین کا حصہ فتح کر کے اسے اسلام کا جھنڈا لہرانے والا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور 10 سال 6 مہینے 12 دن خلافت کے مسند پر رہنے کے بعد سن 23 ہجری 27 ذی الحج کو فجر کی نماز میں ابو لولو فیروز مجوسی نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ 3 دن زخمی رہنے کے بعد یکم محرم الحرام کو یہ اسلام کا درخشندہ ستارہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت نوش فرمائی، اور یکم محرم الحرام کو شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ آج بھی چونکہ یکم محرم الحرام ہی ہے تو سن 24 ہجری سے آج 1447 ہجری ہو گئی۔ یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ آج یکم محرم الحرام 1447 ہجری ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور فضائل سے احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور قرآن مجید کے اندر بھی بہت سے مقامات ایسے ہیں جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئے، یعنی جیسی رائے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دے دی، اللہ تعالیٰ کو وہ رائے اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر وہ حکم نازل فرما دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے مناقب اور فضائل ہیں، میں گری کے چند مناقب اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی فضیلت خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ہے کہ
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حق و انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عقل و فہم اور فراست سے نوازا تھا، بڑے ذی رائے انسان تھے، اور ان کی رائے اس قدر پائیدار اور محکم ہوا کرتی تھی کہ میرے رب کو بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے بڑے پسند آتی تھی، تو اللہ تعالیٰ بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق قرآن مجید نازل فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کعبے کا طواف فرما رہے ہیں، طواف کرتے کرتے مقام ابراہیم کے پاس سے گزرے، اور گزرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرا دل چاہتا ہے کہ جو بھی یہاں طواف سے فارغ ہو وہ اس مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھے۔ اس سے پہلے تک مقام ابراہیم پر طواف کرنے والے کے لیے 2 رکعت پڑھنا واجب نہیں تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے دی۔ اللہ تعالیٰ کو فاروق اعظم کی یہ رائے اس قدر پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنایا جائے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم جاری کیا کہ آج کے بعد جو بھی طواف سے فارغ ہو وہ اس جگہ پر 2 رکعت نفل پڑھے، اور یہ 2 رکعت نفل پڑھنا واجب ہے۔ تو پتہ چلا کہ مقام ابراہیم پر اس وقت سے لے کر قیامت تک جو 2 رکعت نفل پڑھی جائے گی، اس نفل پڑھنے کی رائے دینے والے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی طرح ایک موقع پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی اس رائے کا اظہار فرمایا کہ اللہ کے رسول، میرا دل چاہتا ہے کہ جب ازواج مطہرات بناتے رسول گھروں سے باہر نکلیں تو باپردہ ہو کر نکلیں، اس لیے کہ ابتداء میں پردے کا حکم نہیں تھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس رائے کا اظہار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیا۔ اللہ تعالیٰ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ رائے اس قدر پسند آئی کہ قرآن مجید کی آیت نازل کر دی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ نبی اپنی ازواج، اپنی بنات، مومنین کی عورتوں کو حکم کر دو کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے چہروں پر پردہ ڈال کر نکلیں۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہ پردے کا حکم بھی جس شخصیت کی رائے پر نازل ہوا وہ شخصیت کوئی اور نہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو یہ سیدنا فاروق اعظم کی فضیلت ہے کہ انتہائی حق گو ذی رائے انسان تھے، اور اس قدر پائیدار رائے ہوا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی رائے پر قرآن مجید کا حکم نازل فرمایا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتہائی محبوب صحابی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے تمام صحابہ اکرام سے محبت تھی، یہ بات نہیں ہے کہ صحابہ اکرام سے نفرت تھی، محبت تمام صحابہ اکرام سے تھی۔ جیسے والد کو اپنے تمام بچوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن سے محبت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنے چند صحابہ اکرام سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ان صحابہ اکرام میں ایک صحابی رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً عرض کیا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، مردوں میں، میرا سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ کے ابا سے ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول ثم من، آپ کو ابو بکر کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے ابو بکر کے بعد سب سے زیادہ محبت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہ دوسری فضیلت ہے سیدنا فاروق اعظم کی کہ حضور کو جن صحابہ کرام سے سب سے زیادہ محبت تھی، ان صحابہ کرام نے ایک صحابی رسول سیدنا فاروق
اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں کہ تمام صحابہ کرام خود آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اگر آپ یہ سوال کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخصیت سے متعلق دعا کر کے ان کے لیے اسلام کی دعا کی ہے تو میرے مسلمان دوستو جی ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو شخصیات سے متعلق دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے اسلام کو مانگا ہے۔ اور وہ دو شخصیات کون سی ہیں؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، کہ اے اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمر بن ہشام کے ذریعے سے۔ عمر بن ہشام سے مراد ابو جہل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا اور چن کر لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں رکھ کر حضور کے سامنے مشرف بہ اسلام ہوئے۔ تو پتہ چلا تمام صحابہ کرام مرید رسول ہیں، انہوں نے حضور کا ارادہ کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس صحابی کا ارادہ کیا ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ ہر بندے کی کچھ صفات ہوا کرتی ہیں۔ کسی بندے کے اندر نرمی غالب ہوتی ہے، کسی کے اندر سختی غالب ہوتی ہے اور کسی کے اندر سختی بے جا غالب ہوتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مزاج کے اندر سختی تھی لیکن وہ سختی بے جا نہیں تھی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل انسان وہ ابو بکر ہے، واشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سلسلے میں سب سے زیادہ سخت اگر کوئی ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پانچویں فضیلت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جنت میں عمر رسیدہ جنتیوں کے سردار وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار وہ حسن اور حسین ہیں، لیکن میرے مسلمان دوستوں میں آپ کو حضور کا ایک اور فرمان سنانے لگا ہوں کہ جنت کے جس طرح نوجوانوں کے سردار یہ دو شہزادے ہیں، اسی طرح میرے مسلمان دوستو جنت کے عمر رسیدہ بوڑھوں کے سردار وہ دو شیخین ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور میں ہی بیٹھا ہوا تھا، یعنی میرے اور حضور کے علاوہ ہمارے درمیان تیسرا کوئی اور نہیں تھا۔ اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گزرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ دو جو ابو بکر اور عمر آپ کے سامنے سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ دونوں جنت کے عمر رسیدہ لوگوں کے سردار ہیں۔ تو میرے مسلمان دوستو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پانچویں فضیلت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی چھٹی فضیلت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کسی صحابی کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ یہ صحابی ہوتا، میرے مسلمان دوستو وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس درجے کا انسان ہے کہ وہ نبی ہوتا، لیکن مجھ پر نبوت ختم ہو چکی ہے لہٰذا عمر ابن خطاب میرا ساتھی اور میرا بھائی ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو یہ فضائل، یہ مناقب، یہ خصوصیتیں یہ اگر کسی صحابی کو حاصل ہیں تو اس کا نام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم
رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زبان سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ جملے ارشاد فرمائے، والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سکن قط الا سکن فی غیر سکک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر بن خطاب، جس راستے سے تو گزر جاتا ہے شیطان کی مجال نہیں کہ وہ اس راستے سے گزر سکے۔ شیطان اگر کسی صحابی کی وجہ سے راستہ تبدیل کرتا ہے تو میرے مسلمان دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ شیطان انہیں دیکھ کر اپنا راستہ تبدیل کر دیتا ہے۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 8ویں فضیلت یہ ہے کہ چند صحابہ کرام وہ ہیں جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا ہی کے اندر شہادت کی خوشخبری فرمائی تھی۔ ان صحابہ کرام میں ایک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جو احد کا پہاڑ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دکھائے، فرمایا یہ احد کا جو پہاڑ ہے یہ پہاڑ بڑا سمجھدار ہے، حالانکہ پہاڑ تو پتھر ہیں اور پتھروں کے بارے میں تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ پتھر بڑا سمجھدار ہے، لیکن حضور نے فرمایا یہ جو احد کا پہاڑ ہے یہ بڑا سمجھدار ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ پہاڑ کوئی عام پہاڑ نہیں، یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں صحابہ کرام کے ساتھ اسی احد کے پہاڑ پر جا رہے تھے۔ یہ احد کا پہاڑ خوشی کی وجہ سے جھومنے لگا، خوشی کی وجہ سے یہ احد کا پہاڑ جھومنے لگا۔ جیسے آج اگر ہمارے گھروں پر اگر کوئی بہت بڑا انسان، کوئی بہت بڑا عالم دین، کوئی بہت بڑا متقی انسان آ جائے تو ہمارے دل کس قدر خوش ہوتے ہیں، ہم کس قدر ان کی اکرام کی جو ہے نا کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ احد کا پہاڑ بھی خوش ہوا، اور اتنا خوش ہوا کہ خوشی میں جھومنے لگا کہ میرے اوپر آج دنیا کے بہترین انسان جو ہے نا سوار ہیں، ایک حضور، ایک صدیق، ایک فاروق، ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خوشی کی وجہ سے جب جھومنے لگا یہ پہاڑ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا اثبت احد فانما علیک صدیق وشہیدان فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان، کہ اے احد کے پہاڑ ٹھہر جا، آج تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید سوار ہیں۔ میرے مسلمان دوستو، ان 2 شہیدوں سے جو مراد تھے وہ ایک فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور دوسرے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو پتہ چلا دنیا کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن صحابہ کرام کو شہادت کی خوشخبری دی تھی ان میں ایک فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نمبر 9، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 9ویں فضیلت یہ ہے کہ یہ ان 10 صحابہ کرام میں بھی شامل ہے جن 10 صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری دی، جنہیں عشرہ مبشرہ بھی کہا جاتا ہے۔ جنت، تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ بھئی صرف یہ جنتی ہیں باقی نہیں، تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، اور جنت بنائی ہی صحابہ کرام کے لیے ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرت کی زیارت اسلام کی حالت میں کی ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا جان مال سب کچھ قربان کر دیا ہو، وہ جنت میں نہ جائیں اور آج کا مسلمان جنت میں چلے جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جنت بنائی ہی انہی کے لیے ہے۔ سب سے پہلے اگر جنت میں اس امت میں داخل ہوں گے تو وہ جماعت صحابہ کرام کی ہے، لیکن ان تمام صحابہ کرام کی جماعت میں سے 10 خوش نصیب صحابہ کرام وہ ہیں جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری دی۔ اور ان 10 صحابہ کرام میں دوسرا نمبر جس صحابی رسول کا آتا ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ الی آخرہ، 10 صحابہ کرام کے نام لیے تو
پتہ چلا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نویں فضیلت یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سیدنا فاروق اعظم شامل ہیں۔ نمبر 10، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف جنت کی خوشخبری نہیں دی، بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ اللہ تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی دنیا کے اندر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جنت میں بنا ہوا محل بھی دکھلایا۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کے سفر پر تھے، جبرائیل امین ساتھ تھے، معراج کے سفر پر چلتے چلتے جب جنت کی سیر فرما رہے تھے تو جنت کی سیر کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ایک خوبصورت محل پر پڑی جس کے باہر ایک عورت وضو بھی کر رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین سے سوال کیا کہ اے جبرائیل، یہ محل کس کا ہے؟ جبرائیل امین نے جواباً عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ محل آپ کے امتی، آپ کے صحابی، آپ کے جانثار وفادار ساتھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ جب حضور نے یہ سنا تو ایک دم وہاں سے اپنا رخ اقدس پھیر دیا، اور جب واپس آ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ قصہ سنایا اور کہا جب مجھے پتہ چلا کہ یہ فاروق اعظم کا ہے تو مجھے فاروق اعظم کی غیرت یاد آ گئی اور میں نے اپنا چہرہ پھیر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے اللہ کے رسول، میں نے آپ کے مقابلے میں کیا غیرت کرنی، میں نے آپ کے مقابلے میں کیا غیرت کرنی۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہ تمام مناقب، یہ فضائل جس صحابی رسول کو حاصل ہیں، میرے مسلمان دوستو، اس صحابی کا نام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم ہیں اور اپنی خلافت کے 10 سال 12 مہینے 10 سال 6 مہینے 12 دن کے عرصے میں عدل و انصاف کا وہ تاریخ رقم کیا ہے کہ میرے مسلمان دوستو، ایسی تاریخ دورانہ عدل و انصاف کی قیامت تک ناممکن ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر سمندر کے کنارے کوئی کتا بھوکا پیاسا مر گیا، کل قیامت کے دن فاروق اعظم کا گریبان ہوگا، میرے رب کا ہاتھ ہوگا، مجھ سے سوال ہوگا کہ وہ کتا بھوکا پیاسا مر گیا، میں کیا جواب دوں گا۔ میرے مسلمان دوستو، ایسے خلفاء، ایسے حکمران آج چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی ملنے نہیں لگے۔ یہ حضرات صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کردہ جماعت کے ساتھی تھے۔ میرے مسلمان دوستو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بڑی مشہور دعا ہے، وہ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت دے اور میری موت تیرے حبیب کے شہر مدینہ منورہ میں ہو، شہادت کی موت بھی ہو اور تیرے حبیب کے شہر مدینہ منورہ میں بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ان دونوں دعاؤں کو قبول کیا۔ سن 23 ہجری 27 ذی الحج کی فجر کی نماز کا وقت ہے، فاروق اعظم مصلی رسول پر کھڑے ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کرام کی پوری جماعت ہے، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، مجوسی آتش پرست، ابو لولو فیروز مجوسی جن کا نام تھا، مشہور اس نام سے ہیں، وہ منبر کے پیچھے چھپ کر کھڑے رہے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز شروع کی تو وہاں سے انہوں نے قاتلانہ حملہ کیا۔ اس قدر شدید حملہ تھا کہ اس حملے کی شدت کو برداشت نہ کر سکے، جب گرنے لگے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر آگے کیا، انہوں نے نماز کو مکمل کیا۔ یہ قاتل حملہ کر کے جب پیچھے بھاگنے لگا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صفیں اس قدر مضبوط تھیں کہ وہ صفوں کو توڑ نہ سکا۔ اس دورانیے میں اس نے اندھادھند وار کیے، جن سے 13 صحابہ کرام مزید جو ہے نا زخمی ہوئے، جن میں سے 7 صحابہ کرام بعد میں جا کر شہید بھی ہو گئے۔ اور جب وہ وہاں سے نہ نکل سکا تو آخر کار اس نے اسی خنجر سے اپنے آپ پر وار کیے
اور وہاں خودکشی کر کے مردار ہو گیا۔ تو میرے مسلمان دوستو، میں ایک جملہ کہوں گا کہ یہ رسم جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ اپنے آپ کو مار پیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں چند مخصوص ایام کے اندر، یہ رسم اسی وقت سے چلی آ رہی ہے کہ پہلے خود مارو، مارنے کے بعد اپنے آپ کو مارو، پہلے خود مارو اور مارنے کے بعد اپنے آپ کو مارو، یہ رسم اسی وقت سے چلی آ رہی ہے۔ آج اپنے آپ کو مارنے والے یہی وہ لوگ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے اور حضور کے خاندان کے قاتل ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، اور یہ رسم اسی وقت سے چلی آ رہی ہے کہ جنہوں نے مارا وہی آج اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں۔ تو اس طرح یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے مسلمان دوستو، آج بھی یکم محرم الحرام ہے، آج انہی کی شہادت کا دن ہے۔ ہمارے ذمے چند باتیں بنتی ہیں۔ پہلی بات یہ بنتی ہے کہ ہم خود خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مطالعہ ہم خود مطالعہ کریں۔ نمبر 2، اپنے بچوں کو حضرات صحابہ کرام کی زندگیاں بتلائیں، انہیں بتلائیں کہ حضرات صحابہ کرام کون تھے۔ نمبر 3، اپنے بچوں کے نام صحابہ اور صحابیات کے ناموں پر رکھیں۔ آج ہمارے معاشرے سے صحابہ اور صحابیات کے نام غائب ہوتے جا رہے ہیں، جدید قسم کے ناموں کی طرف چل پڑے جن کا کچھ مطلب ہی نہیں ہے، سمندر خان اور دریا خان اور گلاب خان اور پتہ نہیں کون سا خان، اور پھر ساتھ میں ایان اور پتہ نہیں کیا اور کیا اور کیا۔ میرے مسلمان دوستو، سب سے خوبصورت نام عبد الرحمن اور عبداللہ، اور اس کے بعد اگر خوبصورت نام ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام کے نام ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے نام صحابہ اور صحابیات کے نام پر رکھیں، ابو بکر رکھیں، عمر رکھیں، عثمان رکھیں، علی رکھیں، حسن رکھیں، حسین رکھیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رکھیں۔ میرے مسلمان دوستو، یہ حضرات صحابہ کرام کے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔